تعالی اللہ یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا. شاہ صاحب تعالی اللہ یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا جہاں آقا ہے خوابیدہ وہیں صدیق اکبر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیں. جہاں آقا ہے خوابیدہ وہیں صدیق اکبر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابتدا کے ساتھ میں ہوں صبوغ سید. صبح بخیر. اللہ کرے کہ آپ کی ہر صبح انتہائی روشن اور انتہائی خوشگوار گزرے. ناظرین، تاریخ اسلام بہت دلچسپ ہے. ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جا بجا ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کے جسم کا بال بال کھڑا ہو جاتا ہے اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا اور بے مثال واقعہ. اپنے دوست پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا ایسا واقعہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس جنگ کے لیے سامان چاہیے. سارے صحابہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے محبوب پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے. سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، جو جو سامان انہیں ملتا ہے اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ان سے آگے بڑھ کے دکھائیں گے. اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اور سارے سامان کو آدھا کیا اور آدھا سامان اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک میں آگے پھینک دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا اس کو آدھا کیا اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اپنا سارا سامان اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کے آپ کے پاس لے آیا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. اقبال نے جب یہ واقعہ سنا، یہ واقعہ دیکھا تو اقبال کی شاعری کی ساری روح تڑپ اٹھی اور کیا شعر کہا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا جو مرکز تھا، اگر سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر بس ہیں، سیدنا صدیق اکبر آخر ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ عشق میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں. آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت زبردست علمی شخصیات ملک عزیز پاکستان میں جنہوں نے ہمیشہ اتحاد کے لیے، امت مسلمہ کی وحدت کے لیے، امت مسلمہ کے وجود میں ایک معنویت کو پیدا کرنے کے لیے کام کیا، وہ شخصیات موجود ہیں. جناب قبلہ مفتی گلزار نعیمی صاحب، جماعت اہل حرم پاکستان کے مرکزی امیر ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کاشمیری،
مرکزی نائب امیر ہیں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ تیسرے معزز مہمان ہیں پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب. مذہبی اسکالر ہیں، نعت خواں ہیں، اور آج ہم ان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقبت بھی سنیں گے. بہت شکریہ نفیسی صاحب آپ تشریف لائے. مفتی گلزار نعیمی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. ہم جب تاریخ میں ان شخصیات کو دیکھتے ہیں، آپ یقین مانیں مجھ سے تو اپنے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ شخصیات، یہ نفوس قدسیہ، یہ عجیب و غریب قسم کی شخصیات تھیں. اللہ نے اپنے نبی کا انتخاب کیا اور اپنے نبی کے لیے اپنے صحابہ کا انتخاب کیا، اہل بیت کا انتخاب کیا، اور ان شخصیات نے، ان نفوس قدسیہ نے اپنے کارناموں کے ذریعے دنیا تک یہ بات پہنچا دی کہ اگر عشق اور محبت کا کوئی معیار طے کرنا ہے تو پھر یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا، یہ کردار اختیار کرنا پڑے گا. مجھے بتائیں کہ وہ شمع جو ان شخصیات کے اندر ٹمٹما رہی تھی وہ کیا ہے، وہ جو عشق ہے وہ کیا ہے، اور آج کل کا نوجوان اس کے لیے کیا معنویت ہے سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کے حوالے سے؟ سید صاحب بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ نے جو وہ دعوت دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم کیا اور وہ عظیم شخصیت کیا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ محبت کی نگاہوں سے دیکھا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی خدمات کا اعتراف کیا اور یوں فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ چکا چکا ہوں سوائے ابو بکر کے احسانات کے، کہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہی وہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ چکائے گا. تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ذات عالیہ کے حوالے سے اتنے خوبصورت بیانات سے ہمیں مستفیض فرمائیں تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے زندگی کا ایک خوبصورت گوشہ جو ہے وہ اپنے انٹرو میں بیان کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے ان کی ذات کا ایک پہلو ہے. رسول اللہ کے لیے جو تکالیف آپ نے برداشت کی، سوز و دروں کی جو کیفیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ اس میں بھی ہمیں یکتا نظر آتے ہیں، اور عشق محبت رسول میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ یکتا نظر آتے ہیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سوز و دروں کی جو ہے وہ تاریخ لکھی جائے گی تو پہلا باب جو بنے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، اور عشق و محبت رسول کی داستان جب لکھی جائے گی تو پہلا باب جو بنے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ ہیں. کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اپنا سب کچھ تن من دھن رسول اللہ پر قربان کر رہا ہوں اور میری اس میں خوشی ہے. یعنی بعض جو ہے وہ روایات میں ایسے آتا ہے کہ جس کو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جو جسم پر لگے ہوئے بٹن تھے ان کو بھی جو ہے وہ راہ فی سبیل اللہ میں قربان کر دیا، اور یعنی وہاں پہ کیکر کے کانٹے جو ہے وہ لگا کر ان کو جو ہے وہ یعنی اکٹھے سیا اور اکٹھے کیا. اور بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حالت میں کہ جب تو سب کچھ میری راستے میں قربان کر چکا ہے، آپ جو ہے وہ کیا میرے ساتھ ناراض تو نہیں ہیں، میرے ساتھ راضی تو ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام بھیج رہا ہے. تو آپ نے فرمایا انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. دیکھیے کہ کس طرح یعنی پورے صحابہ کرام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے کی، سب کچھ نچھاور کرنے کی، لیکن اعمال کی جو قبولیت کا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں عطا فرمایا. کہ بلال حبشی کو جو ہے وہ آزاد کرواتے ہیں تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ لوگوں نے جب یہ کہا
کہ شاید ابو بکر پر حبشی بلال کے کوئی احسانات ہوں گے، ان احسانات کی وجہ سے جو ہے وہ آزاد کروایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں جواب دیتا ہوں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو یہ یعنی حسن عمل کی جو گواہی ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اور رسول سے محبت کرنے والا جو ہے وہ شاید ہی کوئی گزرا ہو جس نے اس انداز سے رسول سے محبت کی ہو۔ بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے مفتی صاحب۔ عتیق الرحمان شاہ صاحب، یہ جو مقدس شخصیات ہیں، ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشروں میں ان کردار کو، ان اقدار کو لوگوں کے سامنے بار بار ان کا ذکر کریں، ہم یہ بتا سکیں کہ جب آپ نے اپنی دوستیاں کرنی ہیں تو معیار صدیق ہونا چاہیے، ہم نے جب عشق و محبت کی مثال قائم کرنی ہے تو معیار سیدنا صدیق اکبر ہونے چاہیے، ہم نے جب اپنے تعلقات کی مثال قائم کرنی ہے تو معیار سیدنا صدیق اکبر ہونے چاہیے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو صدیقی معیار پہ قائم ہو، مجھے بتائیں نا، صادق اور امین کی بڑی بات کی جاتی ہے، تو یہ صداقت اور امانت کے سارے سبق تو ہمیں انہی چشموں سے ملتے ہیں، وہ سارے یہیں سے ہو کر آتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے منبر و محراب پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات بیان کرنا کم ہو گئے ہیں، ہم لوگوں تک یہ بات اپنی نئی نسل تک پہنچانا جو ہے اسے ہم کہیں کھو بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ ہمارے درمیان تنازعوں کا سبب نہ بنے، یہ ہمارے درمیان محبت و الفت کا سبب بنے۔ تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا اور اس میں ہمیں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ دیکھیں جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، دو چیزیں آپ کی ذات کی بڑی عجیب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول میں اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ محبت رسول میں بھی ان کی انتہا تھی اور اطاعت رسول میں بھی ان کی انتہا تھی۔ اسی لیے اعزاز یہ ملا دنیا کے اندر کہ سب سے پہلے جنہوں نے مردوں میں اسلام کو قبول کیا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوئے، بلکہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی خواہشات میں بڑی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری بڑی خواہش یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور میری نگاہیں اس کو دیکھتی رہیں۔ واہ، میری بڑی النظر الی وجہک، النظر الی وجہک، کہ رسول اللہ کا چہرہ ہو اور میں ان کا دیدار کرتا رہوں۔ یعنی کہ آپ کی سب سے بڑی سعادت ہی یہ تھی کہ آپ رفاقت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ایک لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد کسی لمحے میں جدائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ کفار کچھ بیٹھے ہیں مکہ المکرمہ میں اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک اجڑی پڑی ہے، وہ لا کر ان کے اوپر کون پھینکے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی بدبخت اٹھا، وہ جا کر گیا اور آپ سجدے میں تھے اور اجڑی آپ پر پھینک دی گئی۔ کسی نے جا کر اطلاع دی کہ وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اوپر آپ کے اس طریقے سے انہوں نے گستاخی کی۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آئے تو انہوں نے کفار کو پیچھے ہٹایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجڑی ہٹائی تو کفار ٹوٹ پڑے، ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر ان کے قبیلے والے گھر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک گھر میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب ہوش میں آئے تو پہلا لفظ زبان پر یہ تھا کہ مجھے یہ بتلائیں کہ میرے یار کا کیا حال ہے، مجھے یہ بتلائیں کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔
یعنی اپنی ذات کو بھول گئے وہ کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ فنا فی الرسول تھے. فنا فی الرسول، یعنی کہ ان کی کوئی اور بات ہی نہیں تھی. خاندان کے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جس کی وجہ سے مار پڑی ہے اور جس کی وجہ سے اس کا یہ حشر ہوا ہے تو اس کا نام یعنی ہوش آتی ہی اسی کا نام ہے. تو خاندان کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے. تو ماں دودھ لے کر آئی، کھانا لے کر آئی کہ بیٹا تمہارے زخموں سے چور چور ہو تو یہ دودھ پی لو، یہ کھانا کھا لو. کہنے لگی اللہ کی قسم ماں، نہ دودھ کا ایک گھونٹ پیوں گا نہ کھانے کا ایک لقمہ کھاؤں گا جب تک اپنے پیغمبر کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میرے اوپر کھانا حرام ہے. اب یہ کیفیت کون دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہے جی؟ بات کرنی تو بہت آسان ہے. یہ ایسے ایسے واقعات ہیں جن سے انسان کی روح کام جاتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ ہستیاں کہاں کھڑی تھی. اور پھر ماں کی ممتا بھر آئی کہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ دودھ پیوں گا، آپ جب تک مجھے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرواتی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پکڑا، اپنے ساتھ سہارا دیا اور سرور کونین کے زخمی حالت میں سرکار کے گھر پہ چلے گئے. جب سرکار نے دیکھا تو آپ علیہ السلام آپ پر جھک پڑے. رمز ابو بکر صدیق ہی جان سکتا ہے کہ زخموں کی حالت میں اسپتال جانا ہے یا اصل جہاں پر دوائے دل ملتی ہے وہاں جانا ہے. یہ وہی جان سکتے تھے. بجائے اس کے کہ وہ جاتے ہیں کہ اسپتال کا انتخاب کرتے، طبیب کا انتخاب کرتے، انہوں نے کہا وہی طبیب میرا حبیب ہے، وہیں پر جانا تھا انہوں نے. سب کچھ وہی. اچھا، مطیع الرحمان نفیسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ گفتگو اتحاد امت کے لیے، آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے کتنی زبردست ثابت ہو رہی ہے. میں اسے کہوں کہ چند اشعار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. بہت شکریہ سبوق بھائی. چونکہ آپ بڑے صاحب ذوق آدمی ہیں، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، میں حضرت کی بات کو اور جو آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، علامہ حجر اسقلانی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. کہ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، پھر سیدنا صدیق اکبر نے بتائیں. صحیح، بے شک. تو پہلی جو چیز جو علامہ صاحب نے فرمایا، نظر علی وجہک، یا رسول آپ کی چہرے کی طرف دیکھنا بڑا پسند ہے. پھر دوسری علامہ حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور شریک حیات آپ کی ہو، یہ نسبتیں اور قسمتیں بڑی پسند ہیں. واہ، بہت خوب. اور پھر تیسری بات فرمائی کہ میرا مال ہو اور آپ پہ لٹا دوں سب کچھ، واہ، یہ بھی مجھے بہت پسند. دیکھیں تینوں چیزیں کر کے دکھا دی، کہا نہیں، کر کے دکھا دی. میں سب سے پہلے فائق ترابی ہمارے اٹک سے بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کے کلام سے بسم اللہ شروع کروں گا. دیکھیے گا کہ دل میں امید کرم آنکھ میں نم رکھتے ہوئے، واہ، دل میں امید کرم آنکھ دل میں امید کرم آنکھ میں نم رکھتے ہوئے، اپنی دم توڑتی ہمت کا بھرم رکھتے ہوئے، واہ واہ، رخت میں صرف دوات اور قلم رکھتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے رہے مدحت میں قدم رکھتے ہوئے، واہ، دست بستہ تیری چوکھٹ پہ سلامی کے لیے، ہم سیاہ کار چلے آئے غلامی کے لیے. واہ واہ واہ، ہم سیاہ کار چلے آئے غلامی کے لیے. بہت خوب. چلے آئے غلامی کے لیے، تیرا گھر بار درے سید ابرار کا ہے. انفاق فی سبیل اللہ جو علامہ نعیمی صاحب نے فرمایا، تیرا گھر بار درے سید ابرار کا ہے، تو وفادار محمد کے ہر ایک یار کا ہے. واہ واہ، بہت خوب. تو وفادار محمد کے ہر ایک یار کا ہے، اولیں پھول خلافت کے چمن زار کا ہے. اولیں پھول خلافت کے چمن زار کا ہے، کتنا خوش رنگ ہے سرکار کے معیار کا ہے. کتنا خوش رنگ ہے سرکار کے معیار کا ہے. دین اسلام پہ جب وقت کڑا ہوتا ہے، پیش سرکار بسد ناز کھڑا ہوتا ہے. واہ واہ، ماشاء اللہ، پیش سرکار بسد ناز کھڑا ہوتا ہے. جو میں نے کلام آج منتخب کیا ارشاد، وہ مفتی نسیم احمد فریدی بہارت سے، ماشاء اللہ، ان کا یہ کلام ہے. سماعت فرمائیے گا کہ مشیت کا جمال دل نشیں
صدیق اکبر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مشیت کا جمال دل نشیں صدیق اکبر ہیں، نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر، صدیق ماشاءاللہ، اکبر ہیں، مشیت کا تعالی اللہ یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، شاہ صاحب، تعالی اللہ یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، جہاں آقا ہے خوابیدہ وہیں صدیق اکبر ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اکبر ہیں، جہاں آقا ہے خوابیدہ وہیں صدیق اکبر ہیں۔ اور شاہ جی آپ کی توجہ لوں گا پوری، بسم اللہ۔ حدیث خم کے مت والے علی سے پوچھ لیں جا کر، واہ، حدیث خم کے مت والے علی سے پوچھ لیں جا کر کہ وہ ہیں یا نبی کے جانشین صدیق اکبر ہیں، کہ وہ ہیں یا نبی کے جانشین صدیق اکبر ہیں۔ یہ کون آیا شہ ہر دو سرا کے ساتھ محشر میں، واہ واہ، یہ کون آیا شہ ہر دو سرا کے ساتھ محشر میں، ارے یہ تو نبی کے ہم نشیں صدیق اکبر ہیں، ماشاءاللہ، اکبر ہیں، ارے یہ تو نبی کے ہم نشیں صدیق اکبر ہیں، نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبوت کا کمال اولین صدیق اکبر ہیں، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور ناظرین، ہماری گفتگو چلتی رہے گی اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ شخصیات اور ان کی جو قائم کردہ اقدار ہیں وہ کیسے ایک بنیادی قدر کے سانچے میں ڈھل سکیں، اور ہم کیسے اپنی نسل کو خود ہم اور ہمارے ارد گرد و پیش جو لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اگر آپ نے پیغام راہ وفا پر عمل کرنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات کیسے ہمارے سامنے نشان منزل بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو بہت ہی اچھی گفتگو ہماری چل رہی ہے۔ میں مفتی گلزار نعیمی صاحب دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ان شخصیات کا ذکر کرنا، یہ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں جن لوگوں نے معیار قائم کیے، جن لوگوں نے ہمارے سامنے ایک نشان منزل قائم کیا اور ہمیں بتایا کہ اگر تم اس وقت بھی مذہب کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اپنا کوئی تعلق، رابطہ، واسطہ قائم کرنا ہے تو یہ خطوط ہیں، یہ راستے ہیں، ان راستوں پر چل کے آؤ تو آگے تمہیں ایک بہتر جگہ جو ہے وہ ملے گی۔ کیا معنی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آج کے دور میں؟ ہم ٹی وی پر بیٹھے ہیں، اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کی شخصیت کو لانا چاہ رہے ہیں، یہ فضائل سارے موجود ہیں، یہ فضیلتیں تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ تمغے تو ان کی سینے پہ سجے ہوئے ہیں، لیکن آج کے دور میں اپنے نوجوان کو کیا بتاؤں کہ ابوبکر صدیق کی زندگی کی، اس کی زندگی میں کیا معنویت ہے؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سوالات جو ہے وہ ہمیں اٹھانے چاہیے کہ میں بحیثیت ایک سنی جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرتا ہوں اور عشق کرتا ہوں اور ایک تعلق ہے۔ میں بحیثیت شیعہ جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا جو معنویت ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ بچے کو آپ اپنے نوجوان آنے والی جنریشن کو جب تک یہ نہیں بتائیں گے، اس وقت جو ہے وہ اس کی منزل اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی۔ واہ، بہت خوب۔ میں آپ کو عرض کروں، قرآن مجید نے اس حوالے سے جو صحابہ کرام کا رویہ اور بیہیویئر ہمیں عطا کیا ہے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بحیثیت سنی اس بیہیویئر کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور مجھے بحیثیت شیعہ اس بیہیویئر کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن مجید نے جو رویہ صحابہ کا کہا، والذین معہ، جو ان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ابو بکر کا عشق رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر کا انفاق رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر کی تمام تر توجہات کا مرکز جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تمام تر توجہات کا مرکز رسول اللہ کی ذات ہے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا فوکس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ ہمیں یہی فوکس جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں کرتے۔ ابو بکر اپنے لیے کسی سے پیار نہیں، رسول اللہ کی ذات تھی ان کے سامنے، حضرت علی کے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ جب ہم ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے، ایک دوسرے کے مخالف کے طور پر بیان کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ کنفیوز ہوگا، اور کنفیوز جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بہت ہی بڑا سبق عطا فرمایا، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار بو بکر و علی ہوشیار باش۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں ان کی چیزوں کی طرف نہیں، وہ کیا کر رہے تھے، وہ ان کا مقصد حیات کیا تھا، وہ رسول اللہ کی ذات کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے اور غلام کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر ہم جو ہے وہ ابو بکر والے سنی ہیں تو پھر ہمیں ہاتھ باندھ کر رسول اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، اور اگر ہم علی والے شیعہ ہیں تو پھر ہمیں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا مرکز جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور اسی مرکز کو دیکھیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں تو پھر ہمیں سنیوں والا عقیدہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، جب میں شیعہ ہوں تو علی والا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ اتحاد و یگانگت کا پیغام ہے جو ہم
پورے ملک میں اپنے آنے والی جنریشن کو بھی بتا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا ہم مؤثر طریقے سے جواب بھی اسی صورت میں دیکھیں نا، اگر میں جو ہے وہ سنیوں کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا، اگر میں شیعہ کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں کھڑا، میں اس وقت رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں جب رسول اللہ جو مجھے حکم دے رہے ہیں اور جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی مسلکی جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بند کر کے یوں سمجھوں کہ میں رسول اللہ کے اسوہ پر عمل کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مسلک یہ سمجھے کہ وہ اپنی مسلکی جکڑ بندیوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فٹ کر کے یہ سمجھے کہ وہ دین کی خدمت کر، نہیں، ہمیں ان جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں ان سے نکل کر رسول اللہ کی ذات کو فوکس جو ہے وہ کرنا ہوگا، تب جا کر ہم جو ہے وہ اپنے مقصد حیات کو حاصل کریں گے۔ اور یہی سبق جو ہے وہ ہمیں ابو بکر صدیق نے بھی دیا ہے، عمر فاروق نے دیا ہے، عثمان غنی نے دیا ہے، علی المرتضیٰ نے دیا ہے، دیگر صحابہ نے ہمیں یہی سبق دیا۔ بہت خوبصورت اور بہت ہی فکر انگیز گفتگو آپ نے کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ہمارے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، ہمارے امام سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، لیکن ہمارے امام اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جو خوبصورتی، انہوں نے جس چیز کو اپنے تفوق کی بنیاد قرار دیا وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت کے سامنے غلام کی صورت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے تو اقبال نے وہ جو بات کہی جو پہلے انہوں نے کی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس یہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ کے رسول کے لیے، سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے اگر اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو بس کرتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ پیار کے ملتے ہیں، وہ اخوت کے ملتے ہیں، احترام آدمیت اور احترام انسانیت کے ملتے ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ باتیں خیر ہی خیر ہیں۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں تک وہ بات پہنچا سکیں تو ہمارا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہمارے منبر و محراب کے ذریعے ان شخصیات کو متنازع بنانے کے بجائے ان کو وحدت اور اتحاد اور محبت کا مرکز بنا کر پیش کیا جائے۔ تو کشمیری صاحب آپ تھوڑا سا، کیونکہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری ساری محنت کی داد ہمیں مل جائے گی، ہماری ساری اس توجہ کی اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے گی کہ ہم اگر اپنی نسل تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ تو بتائیے گا کشمیری صاحب کہ کیا بنیادی، کیا کوئی ایسا سسٹم ہم کر سکتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹی ہوئی اور اتحاد کے بجائے پارا پارا ہوئی اس امت کو کسی ایک عنوان پر اکٹھا کر سکیں؟ بہت ہی خوبصورت بات ہے جی، اور مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، وقت اور حالات کی جو آج ہمیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں، ہم اس ٹائم چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اور امت کو اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت ہے اتنی کبھی بھی نہیں رہی۔ اب اتحاد کس پہ ہو سکتا ہے؟ اتحاد بھی انہی پر ہو سکتا ہے جو اتحاد کے سب سے بڑی داعی تھے۔ واہ، کائنات کے اندر اتحاد کے جو سب سے بڑے داعی تھے اور جنہوں نے پوری دنیا کو اتحاد کی دعوت دی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ سب سے بڑے داعی اتحاد کے ہمارے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے جو آپ کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے وہ لوگ کون تھے؟ وہ کسی ایک قبیلے کے لوگ تو نہیں تھے۔ سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ فارس سے چلے۔ صہیب کہاں سے چلے؟ روم سے چلے۔ بلال کہاں سے چلے؟ حبشہ سے چلے۔ یہ سارے کے سارے مختلف علاقوں کے اور مختلف الخیال لوگ تھے۔ ان سب نے کہاں پر آ کر شفا پائی یا کہاں پر آ کر سب کی بات ختم ہوئی؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امت کو سبق دینے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارا جو رول ماڈل ہیں وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، حضرت کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس طرف سارے کا سارا زور لگائیں کہ ہم اس طرح اطاعت کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ابو بکر صدیق نے کی۔ ابو بکر صدیق نے کیسے کی کہ جب آپ نے حکم فرمایا انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا،
جو آپ نے حکم فرمایا انہوں نے اس کے نفع و نقصان کو نہیں دیکھا، جو آپ نے حکم فرمایا اس پر انہوں نے پیچھے یعنی کہ پیچھے بات ہی نہیں کی انہوں نے، اور وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی. تو آج ان کا وہ عکس پیش کرنے کے بجائے کہ جو تھا ہی نہیں، جو تصور بھی نہیں تھا، ان کی آپس میں محبتیں تھیں، ان کے آپس میں پیار تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ان کے آپس میں خیر کی پیغامات تھے. اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلافت میں رہے، 2 سال تک ان کی خلافت میں چیف جسٹس کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے ہیں. واہ، اس سے بڑھ کر بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کی آپس میں محبتیں تھیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو ان کو اٹھا کر انہوں نے اپنے کندھے پر رکھ دیا، اور حضرت علی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، کندھے پر رکھ دیا اور حضرت علی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ساتھ ہی حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ اے علی، یہ حسن جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ سرور کونین سے ملتا ہے، آپ سے نہیں ملتا ہے. اور وہ مسکرا رہے ہیں کھڑے ہو کر، اور اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی مشابہت کس سے ہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ان کی آپس میں پیار، ان کی آپس میں محبتیں تاریخ کا حصہ ہیں. یہ قرآن خود فرما رہا ہے. قرآن کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے کہ رحماء بینہم، قرآن نے فرمایا ان کی آپس میں محبتیں تھیں. تو ہمیں ان کی محبتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کے تعلقات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی نسبتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. وہ چیز جو ایک تاریخ میں اگر کبھی پیش بھی آئی کوئی ایسا واقعہ، لیکن ان کے درمیان قرآن نے یہ کہہ دیا رحماء بینہم. جب قرآن نے یہ بات کہہ دی رحماء بینہم، تو اس سے اگلی بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درمیان کوئی اور معاملہ بھی تھا. اس کا معنی یہ ہوگا تو کہ قرآن یہی تاریخ بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم، یہاں بات قرآن ختم نے ہو یہ جاتی ہے. تاریخ بیان کر دی. یہ ساری تاریخ بیان کر دی. ہمارے سارے سوالوں کا جواب، ہماری ساری اپنا خرابیوں کا جواب، یا ہماری ساری سوچوں کا جواب یہ ہے کہ وہ آپس میں رحیم و کریم تھے، آپس میں پیار اور محبت. شاہ صاحب، اور یہ جو شخصیات تھیں، اب یہ دیکھ لینا کہ یہ سوسائٹی، آپ نے کہا نا کہ اتحاد امت قائم ہو، مفتی صاحب نے کہا کہ اتحاد امت قائم ہو. یہ اتحاد کس کے لیے؟ کیونکہ لوگ اس وقت بہت سی فورسز ہیں پوری دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں کہ جنگ کرنی ہے ہمیں. وہ متحد ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کا جو پروٹیکشن کرنا ہے، اور ہم نے دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے. ہم نے ان پر کے علاقوں پر قبضے کرنے ہیں. ہم نے فتوحات کا دائرہ اتنا بلند کر دینا ہے کہ پوری دنیا کو یرغمال بنا کر اپنے سسٹم کا، اپنے عالمی نظام کا حصہ بنا دینا. یہ شخصیات بھی تو متحد ہوئی ہیں نا. ان کا اتحاد جو تھا وہ دعوت الی الخیر تھی. یہ یہاں سے بھی خیر کی دعوت ہے، وہاں سے بھی خیر لانا ہے. تو یہ اتحاد خیر کے لیے تھا، شر انگیزیوں کو مٹانے کے لیے تھا، نفرتوں کو توڑنے کے لیے تھا، اور آپس میں محبت، احترام، انسانیت، ان بنیادوں پر تھا. تو دنیا میں 2 قسم کی قوتیں ہیں. ایک وہ ہیں جو متحد ہو رہی ہیں شر پھیلانے کے لیے، انسانی ذہنوں کو یرغمال بنانے کے لیے. ایک وہ قوتیں ہیں جو تعداد میں بہت ہی کم ہیں اس وقت، لیکن ان کی منزل اور ان کا نشان منزل اللہ کے رسول، ان کے صحابہ، اہل بیت ہیں. اور یہ نفوس قدسیہ اس لیے متحد ہوئیں کہ وہ سوسائٹی کے اندر خیر کو پھیلا سکیں. اور اگر یہ خیر بن جاتا ہے ہمارا معاشرہ، تو یہ مطلوب رسالت ہے، یہ مقصود خداوندی ہے. تو ہمیں اپنے ممبر و محراب کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، کلاس روم میں ٹیچر کھڑا ہو تو لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ خیر کے لیے اتحاد قائم کرنا ہے. مطلب ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے، نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ نتیجہ خیر نکالنا ہے. تو خیر جب تک معاشرے کے اندر نہیں ہوگی تو پھر جو مقصد ہے وہ کبھی کلیئر نہیں ہو سکے گا. اور جب آپ کا اتحاد کا مقصد طاقت حاصل کرنا، دبدبہ حاصل کرنا ہے، تو یہ اتحاد کبھی بھی قائم ہمیشہ نہیں، یہ قدر نہیں بن سکتا. یہ قدر اس وقت بنے گا جب اس میں خیر نکلے گی. اور بہت ہی زبردست گفتگو کی آپ نے اور مفتی صاحب آپ نے بھی، اور اتنی شاندار گفتگو ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کاش یہی گفتگو ہماری بنیادی قدر بن جائے، ٹی وی چینلز پر بھی، ممبر و محراب پر بھی، اور سب سے بڑے مسائل جو ہیں ہمارے حل ہو سکتے ہیں. متی الرحمان صاحب، آپ ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں نوجوانوں تک. یہ جو پیغام ہے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں. آپ سے ہم منقبت بھی سنیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ کلاس روم کے اندر استاد یہ بات کیسے پہنچائے. شاہ صاحب قبلہ، ہماری بدقسمتی کہ ہمیں محراب و ممبر سے وہ آواز حق جو بلند ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. رسول کے ممبر پہ اکثریت میں وہ لوگ بیٹھے
جو اس منبر کے حقدار نہیں تھے. وہ ویژن، وہ نظریہ جو ہمارے ائمہ کا تھا، اصحاب محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت محمد کا، وہ نہیں اپنا سکے. ہمیں تو یہ معاشرہ ملا کہ مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا. واہ، مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا. یہ ہمیں معاشرہ یہ دیا گیا، مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا، چپ چاپ آدھی بھیڑ گھروں کو چلی گئی. واہ، اور یہ جو آپ کا درد دل ہے مفتی نعیمی صاحب کا، قبلہ شاہ صاحب کا، آپ کا جو درد دل ہے کہ میں مسالک کو مانتا ہی نہیں، میں مسالک کو مانتا ہی نہیں، ساری امت میرا قبیلہ ہے. واہ واہ، ساری امت میرا قبیلہ ہے. میں نے ایک فورم پہ ایک کلام پڑھا تھا کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. واہ، شاید حضور ہم سے، اور خفا کس لیے ہیں؟ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی. واہ، شاہ صاحب، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، صدیق سے کچھ آئی نے صدق و صفا کے لا. واہ واہ، صدیق سے کچھ آئی نے صدق و صفا کے صدق و لا. صفا کے لا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. یہ جو آپ گفتگو ابھی فرما رہے تھے نا، صحیح. اسی تناظر میں دیکھیے گا اس کو کہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. واہ واہ، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. نقشے اٹھا کے لا. گم راہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے. واہ، گم راہ کر دیا ہے نظر کے فریب نظر نے. کے فریب نے. عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا. واہ، عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا. شرم و حیا کے لا. اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم. واہ، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازائے علی سے یہ خیرات جا کے لا. واہ واہ واہ، دروازائے علی سے یہ خیرات جا کے یہ خیرات جا کے لا. اور یہ دیکھیے گا کہ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی. باطل سے قبلہ دب آپ کا رہی. جو درد دل ہے وہ بیان کر رہا ہوں. واہ، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. واہ 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 واہ، منظر ذرا حسین سے. واہ، کچھ کربلا. بہت خوب، بہت خوب مطیع الرحمان صاحب. کوئی میں منقبت سنایا، ہم کہہ رہے ہیں اتنی خوبصورت گفتگو، اسی پر ہم پروگرام کے اختتام پھر اللہ کریں تعالیٰ گے. آپ سے راضی ہو جائے. یہ حضرت نادر صدیقی، واہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام لکھا. سماعت فرمائیے گا کہ عضلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. واہ، عضلوں سے چلا پہلے آتا ہے وہ صحیفوں میں یار بھی سیدنا نبی ابو کا. بکر صدیق کا ذکر ہے. واہ واہ، مفتی صاحب قبلہ سمجھتے ہیں. عضلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا. اس شخص کا انکار ہے انکار نبی کا. ملنا ہو اگر اس سے تو آسان پتہ ہے. صدیق کا دربار ہے
دربار نبی کا، ماشاءاللہ کا۔ اور یہ شاہ صاحب قبلہ اس کی شرح کر سکتے ہیں یا مفتی صاحب؟ میں شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نادر صدیقی فرماتے ہیں، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا، وہ جس کے وسیلے سے فروزاں ہوئے عالم، صدیق ہے وہ مطلع انوار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ اور آپ نے کہا کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس تھا وہ سیدنا صدیق اکبر میں وہ دیکھتے رہے، تو وہ اقبال سہیل مرحوم کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ نبی کا جو عکس ہے نا، یہ سارے صحابہ میں نبوت کا عکس نظر آتا ہے، وہ جو ان کے افعال ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کا جو کردار ہے، وہ روشنی پڑتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پر، تو وہاں سے وہ کردار سارا ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ اور بہت شکریہ نفیسی صاحب آپ کا، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کے بھی شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت آپ حضرات نے آج ہم گفتگو کی۔ ناظرین، ہماری یہ جو پروگرام ہے، اس طرح کی جو گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے ان شخصیات کے ساتھ جوڑ سکیں، ان شخصیات کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ 1400 سال کا فاصلہ ہے، لیکن یہ عشق اور محبت کی ایسی لازوال، خوبصورت اور بہترین داستانیں ہیں کہ 1400 سال کا فاصلہ کوئی فاصلہ ہی نہیں رہتا، یہ فاصلہ سمٹ جاتا ہے، یہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل آج بھی ان شخصیات کی محبتوں سے اسی طرح لبریز ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھے۔ ان لوگوں نے ہم تک نسل در نسل، کڑی در کڑی وہ سارے واقعات، وہ سارے سلسلے پہنچائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عشق اور محبت کی تمام تاریخی داستانوں کو پڑھ لیں، آپ ان داستانوں کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، لیکن اس طرف یہ بھی عشق اور محبت کی داستانیں ہیں۔ جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ کاش میں بھی دربار رسالت میں ہوتا، اور میں اگر وہاں پر ہوتا تو میں سیدنا صدیق اکبر کی اتباع اور پیروی کرتا اللہ کے رسول کے عشق کے لیے، میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہدایت کے جو سفر تھا اس میں اسی طرح شریک ہوتا جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ نے نشان قائم کیا تھا، میں ان قدموں پہ چلتا، میں ان نقوش کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا۔ تو جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے وہ ان چیزوں کو بیان کرنے کا، ان واقعات کو بیان کرنے کا کہ آپ اگر اپنے معاشرے میں ان شخصیات کی زندگیوں کو بیان کرتے رہیں گے تو آپ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس قسم کا معاشرہ قائم کر دیں گے۔ لیکن آپ اگر اپنی صبح و شام کی محافل میں لالچ، پراپرٹی بنانا، زمینیں بنانا، قبضے کرنا اور پھر اس طرح کی گفتگو کرتے رہیں گے کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے، تو سوسائٹی میں جو بوئیں گے وہی کٹے گا۔ اگر آپ گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ گندم بوئیں گے اور آپ جوار کاٹیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خیر کی فصل بوئیں اور شر کی فصل کو کاٹیں، انشاءاللہ معاشرہ خیر کا معاشرہ بن جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔